شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے سورۃ العصر۔ یہ سورت انسانی طبائع اور زندگی کو اس کا نقشہ پیش کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانا ہے کہ انسانی زندگی کا تعلق زمانے سے ہے، اور یہ سورۃ العصر جو مکی سورت ہے اس میں اللہ نے زمانے کی قسم لی ہے۔ ایک روایت یہی ہے کہ زمانے کی قسم دے کر اللہ رب العزت انسان کو مطلع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی کلام میں زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ زمانے کی قسم اللہ کے لیے روا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم دینا، چاہے نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی حجر ہو یا شجر ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، کسی کی بھی قسم نہیں دی جا سکتی۔ اکثر لوگ اپنے ماں باپ کی قسم دے دیتے ہیں، یا بعض لوگ نبی کی قسم دے دیتے ہیں، اور بعض لوگ کعبے کی قسم دے دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر قسم دینے کے وقت رب محمد کہا جائے یا قسم دینے کے وقت رب کعبہ کہا جائے یا قسم دینے کے وقت جس شخص کو یا ماں باپ کو پیش کیا جا رہا ہے تو ماں باپ کے رب کی قسم دی جائے، وہ شرعاً جائز ہوگی۔ اس کے ماں سوا مخلوق پر مخلوق کو قسم دینا حرام ہے۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی ضحیٰ کی، کبھی کس شے کی، کبھی شجر کی، کبھی نجم کی، کبھی ستاروں کی اللہ تعالیٰ قسم دیتے ہیں۔ تو اللہ ہے خالق، اور خالق کی صفت یہ ہے کہ جس چیز کی وہ قسم دے رہا ہے اس کو بنایا ہی تو اسی نے ہے۔ تو دراصل اللہ کا اپنی مخلوق پہ قسم لینا، وہ مخلوق کی قسم یا مخلوق کی عزت یا مخلوق کی عظمت نہیں، بلکہ وہ قسم دراصل رب تعالیٰ کی اس کاریگری کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نجم کی قسم دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ شمس کی قسم دیتے ہیں، سورج کی قسم دیتے ہیں، یا کسی شجر کی قسم دیتے ہیں، تو اس قسم سے، یا کسی بلد کی قسم دیتے ہیں شہر کی، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خالقیت مراد ہوتی ہے۔ وہ قسم اس مخلوق کی نہیں ہوتی، بلکہ رب کے قسم اٹھانے میں اپنی خالقیت کا وہ ایک اظہار ہوتا ہے جو چیلنج ہوتا ہے۔ اس لیے رب کے لیے روا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی قسم اٹھائے تو وہ اٹھا سکتا ہے۔ مخلوق کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مخلوق کی قسم لے کر وہ کوئی اپنی بات کو پیش کرے۔ اور قسم کیوں دی جاتی ہے؟ قسم کے معنی ہیں عزت اور چیلنج، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم جب کوئی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سچا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے اور میں یہ کام کروں گا، تو اب قسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ درمیان میں لاتا ہے، گویا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قسم دے کے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر میں نے تمہارا فلاں کام نہ کیا تو گویا کہ میں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ پہ یقین نہیں رکھا۔ اس لیے علماء کرام نے قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسم تو حرام ہے۔ سچی قسم بھی کھاتے وقت
حتی الوسع کوشش کی جائے کہ جب تک جان کا خطرہ نہ ہو یا ایمان کا خطرہ نہ ہو یا کسی کی عزت کا خطرہ نہ ہو، یعنی اس کی عزت کو بچانا مقصود نہ ہو، اس وقت تک قسم اٹھانے سے احتراز کریں۔ قسم کے بارے میں بڑی تفصیل ہے یہاں پر، کیونکہ سورۃ العصر ہے لیکن وہ قسمیہ ہے اور یہاں قسم کے معنی اور تقسیم ضروری بتانا ضروری ہے، تو اس لیے قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسمیں یمین کہلاتی ہیں، ایک قسمیں یمین غموس کہلاتی ہے، قسم کو یمین بھی کہتے ہیں عربی میں، یمین کے معنی بھی قسم، یمین کے بارے بھی قسم اور قسم کے معنی بھی قسم۔ یمین منعقدہ یہ ایک قسم ہے، یمین لغو یہ دوسری قسم ہے، یمین غموس یہ تیسری قسم ہے۔ قسم کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ یمین قسم کو کہتے ہیں۔ یمین لغو کیا ہے؟ بات بات پہ قسم اٹھانا، عادت ہو جس کی، ارادے کے بغیر، اور مستقبل وغیرہ اور بغیر مستقبل کے وہ قسمیں اٹھاتا پھرتا ہے۔ اللہ قسم میں آ رہا ہوں، اللہ قسم میں جا رہا ہوں، اللہ قسم اس نے ایسے کیا، اللہ قسم میں ایسا کروں، اللہ قسم۔ جیسے عربوں کی عادت ہوتی ہے واللہ باللہ تاللہ کے لفظ وہ اکثر استعمال کرتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، اقسم باللہ، اقسم باللہ۔ اگر اس کا ارادہ نہیں قسم کا، اور اس نے جب ایسی ہی زبان کو تکیہ بنایا ہوا ہے قسم کے ساتھ، تو ایسا قسم کو اٹھانے والا شخص گناہگار ہے، ایسا شخص گناہگار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے کہ کثرت سے قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے، اور جو قسم اپنے کاروبار میں لیتا ہے جھوٹی تو اس کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ ایسی قسم پر کفارہ نہیں، اس کو قسم لغو کہتے ہیں۔ لغو یہ اس کی زبان پر تکیہ بنی ہوئی ہے، تکیہ کلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر گناہگار ہے، توبہ کرے، استغفار پڑھے۔ یہ قسم لغو کہلاتی ہے، یمین لغو۔ نمبر 2، یمین غموس۔ غموس کہتے ہیں ماضی کی قسم، کہ ماضی میں گزشتہ پاسٹ میں اس نے کوئی کام کیا یا کسی نے کوئی کام کیا اور اس نے قسم دی کہ اس نے یہ کیا حالانکہ اس نے نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، کہ ماضی کے کاموں پر وہ قسم دے کہ قسم اللہ کی میں نے آپ کا مال نہیں کھایا تھا، جبکہ وہ کھا چکا ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، لین دین برابر ہو چکا ہے، لیکن وہ قسم اٹھا رہا ہے میں نے آپ کا مال نہیں کھایا تھا، قسم اللہ کی میں نے یہ چیز آپ کو دی تھی، جبکہ وہ نہیں بھی دی، پتہ بھی چل گیا، ختم بھی ہو گئی بات، لیکن اس نے اس کے بعد قسم اٹھائی کہ میں نے آپ کو دی تھی۔ اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جو ماضی کے گزشتہ کاموں پر قسم دی جائے، اگر وہ کام اس نے کیا ہے تو وہ تو سچا ہو گیا، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تھا تو وہ جھوٹا ہو گیا۔ اب اس قسم پر بھی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس قسم پر بھی گناہ ہے، اور گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ اس قسم کو کہتے ہیں جس میں انعقاد ہو کسی چیز کا۔ انعقاد اس چیز میں ہوتا ہے جس میں عقد ہو، عقد اس چیز میں ہوتا ہے جس میں ایک آپس میں کیا کہتے ہیں اس کو، آپس کی یعنی امینڈمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، امینڈمنٹ نہیں، جس میں آپس میں جو اتفاق ہوتا ہے، ایگریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ایگریمنٹ ہو، اور اس پر جو مستقبل پہ ہو کہ یہ کام میں آپ کا کروں گا، یا میں آپ کو قسم ہے یہ چیز دوں گا، یا میں فلاں وقت پر آپ کے پاس پہنچوں گا۔ اب قسم کے لفظی معنی میں کیا کوئی شخص اگر ایسا عقد دے، عہد دے، تو وہ قسم ہو جائے گی؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انعقاد جب ہو جائے اور اللہ کو درمیان میں لا کر اس نے وعدہ کر لیا ہو، اب اس کو اگر وہ توڑے گا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، چاہے جائے کہ اس نے قسم کا لفظ استعمال بھی نہ کیا ہو۔ یہ بعض علماء نے تو یہ فتویٰ دی ہے کہ اگر ایک شخص نے کیا ہے کہ اللہ کی قسم بھی نہیں کہا، اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، قسم کا لفظ نہیں اٹھایا، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میں یہ چیز دوں گا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بس ایسے ہی کہہ دیا کافی، قسم کا لفظ استعمال نہیں کیا، یمین کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو علماء نے کیا اگر اس کو پورا نہیں کرے گا تو اس کو بھی کفارہ کا قسم کا ادا کرنا ہوگا، ورنہ وہ گناہگار ہوگا۔ اور ایسی قسم جو مستقبل پہ دی جائے اور پوری نہ کی جائے تو اس پر کفارہ ہے، یا تو اگر وہ امیر ہے، دولت مند ہے، تو اس کو چاہیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، جو 2.25 سیر 2.25 کلو
گندم بنتی ہے یا 2 کلو، پونے 2 سیر جو 2.25 کلو بنتی ہے یا 2 کلو بنتی ہے، اس حساب سے وہ اس کی قیمت دے دے جو 2 وقت کا اس کو کھانا مل جائے گا. ایک کفارہ ہے. 10 مسکینوں کو الگ الگ دینا پڑے گا، یا ایک مسکین کو ایک ہی وقت میں سارا دینے کے بعد یہ کہنا ہوگا کہ یہ 10 دن کا کھانا ہے، یہ 10 دن کے کفارے ہیں آپ کے، تاکہ وہ کفارے اس کے پورے ادا کر سکے. تو اس طریقے سے یہ قسم کا یہ کفارہ ہو گیا. اب اگر کوئی شخص سچی قسم اٹھاتا ہے، حلال پر چیزوں پر قسم اٹھاتا ہے، تو اس کو ایسی قسم توڑنی چاہیے. کوئی شخص اگر حلال کھانے پر وغیرہ وغیرہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ذکر آئے گا سورۃ تحریم میں، کہ آپ نے شہد کھانے سے قسم اٹھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب اس قسم کو توڑنا پڑے گا. تو حلال کھانوں پر قسم نہیں دی جا سکتی، یا اگر حلال چیزوں پر قسم دی گئی ہے اپنے گھر میں منکوہ پر وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کو توڑنا ہوگا اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. اب یہاں پر عصر سے مراد زمانہ بھی ہے اور عصر سے مراد وقت عصر بھی ہے، کیونکہ عصر کا وقت بہت اہم وقت ہے. اس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کریں، مگر قسم ہے عصر کی، اے لوگوں عصر کی نماز کی بڑا اہتمام کریں. اس وقت ٹھنڈا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے اور انسان تفریح کے وقت میں صبح کے وقت سے کما کے تھک جاتا ہے، تو اب نڈھال ہو کے وہ سستانا چاہتا ہے. تو ایسے وقت میں غافل نہ ہو جاؤ. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، خیال کرنا درمیان کی نماز جو عصر کی ہے اس کی خصوصی حفاظت کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد عصر کی نماز ہے. بہرحال مسلمانوں کو وقت کی قدر اور قدر و قیمت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، انا الدہر لا تسبوا الدہر، کیونکہ میں خود زمانہ ہوں. کیوں اللہ نے کہا میں خود زمانہ ہوں؟ زمانہ اس کی وسعت، اس کی حد انسان کے بس سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ اس صفت کو اپنی صفت قرار دے رہا ہے. اور پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں، جہاں کہیں بھی جو بھی وقت ہے وہ میرا ہے، میں ہی ہوں. اس کو آپ اپنی تھنکنگ پاور میں آپ محدود نہیں کر سکتے، اس کو ذہن میں آپ نہیں سما سکتے. زمانہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، سورج چاند ستاروں سے اوپر چلے جائیں، پھر بھی وہ زمانہ ہے، کوئی لمحہ ہے. اس لمحے کو اللہ کی مٹھی میں اللہ نے اس کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے. یہ ایک ایسی وراء الورا ذات ہے جس کی یہ صفت خاص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الدہر. لوگ بعض زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ زمانہ بہت برا ہو گیا ہے. زمانہ برا نہیں ہوتا. زمین بھی ہوئی، آسمان بھی ہوئی، چاند بھی ہوئی، ستارے بھی ہوئی، ہم خود تبدیل ہو گئے ہیں. تو ہم خود اپنے آپ کو بدلتے ہیں، زمانے کو ہم نہیں بدلتے. زمانہ بدلنے والی چیز نہیں ہے، زمانے کے لوگ بدل جاتے ہیں. اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنا یہ دراصل اللہ کی صفات کو برا بھلا کہنا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں کبھی بھی کوئی زبان سے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ زمانہ وہی ہے جو قدیم سے آ رہا ہے، وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی ستارے ہیں، اسی سے یہ نظام کائنات اور اسی سے یہ زمانہ قائم ہے. دراصل زمانہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مٹھی میں بند ہے. یہ ہیں وہ کچھ جو الفاظ عصر کے بارے میں، جو زمانے کے بارے میں جو تشریحاً آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بڑا ہی خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین، حق بات پر ڈٹے رہنا اور اسی پر ایک دوسرے کو تاکید کرنا، تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تاکید کرتے رہنا. یہ مقصود ہے
انسانی زندگی کا جو 4 اربع اصول انسانی زندگی کے عطا کر دیے گئے کہ انسان کی زندگی کی کامیابی اس کے ایمان میں ہے، اس کے عمل صالح میں ہے، اور حق بات پر ڈٹ جانے کا نام یا حق بات کی حمایت کا نام، اور پھر جب تکلیف آئے حق بات کے بعد یا حق کی حمایت کرنے کے بعد تو اس تکلیف پر پھر صبر کرنے کا نام، یہ 4 اصول اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔